الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی گائے کا تذکرہ پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ اتنی قیمتی اور اتنی بابرکت گائے تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ بھی اسی کے نام سے موسوم ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کا مال و منال کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کی چھوٹی سی بچیا تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرا وقت وفات قریب آ چکا ہے، گھر میں صرف ایک بیوی ہے اور ایک نابالغ بچہ ہے، بچیا کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس بچیا کو پکڑ کے ایک جنگل میں لے جاتے ہیں، ایک جھاڑی کے پاس لے جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس بچیا کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے گا تو یہ میری امانت جو میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ امانت اس کو واپس لوٹا دیجئے گا۔ کچھ دن بعد اس اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ بچیا بھی چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جوان ہو جاتی ہے، اور وہ ان کا جو نابالغ بچہ تھا وہ بھی چند سالوں کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھ دیتا ہے۔ اب اس کا ایک معمول تھا کہ وہ صبح سویرے جنگل میں جاتا، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا، اور ان لکڑیوں سے اس کی جو آمدن ہوا کرتی تھی، اس آمدن کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا۔ ایک حصہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا، ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لیا کرتا، اور ایک حصے کے ساتھ وہ اپنی کفالت کیا کرتا تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایک دن ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے۔ بیٹا ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے، میرے بیٹے تیرے والد محترم نے جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس لے جا کے ایک بچیا اللہ رب العزت کے حضور سپرد کی تھی، تم جاؤ جنگل میں اور جا کے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق کے رب، میرے والد نے آپ کے سپرد جو امانت کی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دیں۔ اور ماں نے نشانی یہ بتائی کہ اس بچیا کا جو رنگ ہے وہ زرد ہے، اور اس کے چمڑے سے اس طرح کرنیں نکل رہی ہیں کہ جس طرح سورج کی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں۔ وہ بچہ جاتا ہے، جا کے اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو ایک بچیا دوڑتی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اب وہ بچیا لے کے گھر آ جاتا ہے تو ماں کہتی ہے، بیٹا اس طرح کرو کہ صبح تم بازار چلے جاؤ اور بازار میں جا کے 3 درہم میں اس بچیا کو فروخت کر دو۔ وہ بیٹا کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں صبح اس کو لے جاتا ہوں، لیکن ماں ساتھ ایک شرط بھی عائد کرتی ہے کہ بے شک تم نے 3 دینار میں اس کو فروخت تو کرنا ہے، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ فروخت کرنے سے پہلے میرے ساتھ مشورہ ضرور کر لینا۔ اب صبح جب بیٹا لے کے جاتا ہے تو ایک فرشتہ بطور امتحان اللہ رب العزت اس کو زمین کے اوپر بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس لڑکے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ تم ماں سے مشورہ نہ کرو، بغیر مشورے کے میرے حوالے کر دو۔ تو یہ بچہ اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار تھا، کہنے لگا میں اپنی ماں کے ساتھ مشورہ کیے بغیر یہ گائے تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ رات کو آتا ہے، ماں کو کارگزاری سناتا ہے تو ماں سمجھ گئی کہ بے شک یہ کوئی فرشتہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا جو امتحان کی غرض سے آیا تھا۔ تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، کل دوبارہ بازار جانا اور جا کے اس فرشتے سے، اس اللہ والے سے مشورہ لینا کہ وہ کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا کچھ وقت ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں، بعد میں اس گائے کو بیچیں۔ صبح وہ بیٹا جاتا ہے اور جا کے اس فرشتے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو، ابھی کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ، آئندہ آنے والے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس گائے کی ضرورت پڑنے والی ہے، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قیمت یہ طلب کرنی ہے کہ گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے وہ تمہیں دے دیں، تو اتنا سونا تم نے ان سے لے لینا ہے اور اس کے بدلے میں گائے ان کے حوالے کر دینی ہے۔
جب یہ باتیں یہاں پہ ہو رہی تھیں تو ادھر بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما پذیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اب اس کے چچا کے دو بیٹوں نے کیا کیا کہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے عامیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو باہر ویرانے میں لے جا کے پھینک دیا۔ اب جب صبح اس لاش کو لوگوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانے لگے، ایک کا یہ کہ تم نے قتل کیا ہے، دوسرا کہ نہیں تم نے قتل کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک فساد والی جو صورتحال ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب کچھ لوگ جو سمجھدار تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت اس واقعے کو اور اس عقدے کو اور ان قاتلین کو بے نقاب فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی جو ہڈی ہے اس سے تم لاش کو مارو تو یہ لاش خود بخود زندہ ہو جائے گی اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گی۔ اب بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں باس و مباحثہ اور قریدنا شروع کر دیا کہ وہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو۔ بہرحال جس طرح کی وہ حجتیں کرنے لگے اسی طرح ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ کرتے کراتے آخرکار اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچے اور فرشتے نے جو قیمت بتائی تھی کہ تم نے چمڑا اس گائے کا سونے سے بھر کر اس گائے کی قیمت ان سے وصول کرنی ہے، تو اس بچے نے ان سے اتنی قیمت وصول کی اور اتنی قیمت بنی اسرائیل نے دی، اور جب دی اور جا کے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی جب لاش کو ماری تو وہ لاش جو عامیل کی تھی وہ خود بخود اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ مجھے کسی اور نے قتل نہیں کیا، مال و دولت کے لالچ اور ہوس میں میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس طرح ان دونوں لڑکوں کو کہ جو عامیل کے چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے عامیل کو قتل کیا تھا اس کے قصاص میں قتل کر دیا اور بنی اسرائیل والے ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر ہے کہ اس کی آیت نمبر 67 تا 73 میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ اب قوم والوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا عُضُوًا، وہ بولے، اب وہ جو قوم والے تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں سے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ گائے ہے جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان اس کی عمر درمیانی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل نے پھر حجت کی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب حضور پرنور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل والے حجتیں نہ کرتے اور باس و مباحثے میں نہ پڑھتے، کسی بھی طرح کی وہ گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے تو اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا، لیکن جو وہ اس مسئلے کو کریدنے لگے تو ان کے لیے احکامات اور زیادہ سخت ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرت بخشے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے گائے کیسی ہو، بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے۔
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو بے شک ہم ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے یہ گائے ایسی ہوگی کہ جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، اور بے عیب ہو اور بے داغ ہو۔ اب عاجز ہو کے بنی اسرائیل کہنے لگے اب آپ لائیں ہمارے پاس صحیح پتے کی بات۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، حالانکہ وہ اس گائے کو ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ جب عامر کو اس کے چچا کے دو بیٹوں نے وہ مال کے لالچ میں آ کے قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل والے ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور تہمتیں لگانے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ آگے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے فرمایا مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالی مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب قرآنی واقعے سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رزق حلال کمایا ہوتا ہے، ان کے تھوڑے سے رزق میں بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک گائے کی چھوٹی سی بچیا تھی، اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ جو ورثاء تھے ان کو اتنا سونا ملا، اتنی مہنگی وہ گائے سیل آؤٹ ہوئی کہ دنیا کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے اتنی مہنگی کوئی گائے بکی ہے اور نہ تا صبح قیامت اتنی مہنگی کوئی گائے بک سکے گی۔ دوسرا درس ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کے جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، ان کو بالکل مفلس اور کلاش کر کے چھوڑ جانا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرا درس ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بے حد و بے حساب رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا درس اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام میں بحث و مباحثہ کرنا اور اس میں سے حجتیں نکالنا یہ مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اب بنی اسرائیل والوں کو صرف یہ حکم ہوا تھا کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کے ساتھ مقتول کو مارتے تو اس نے زندہ ہو جانا تھا۔ اب انہوں نے آگے سے حجتیں شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، تو جتنی زیادہ وہ حجتیں اس میں سے نکالتے گئے اتنی زیادہ ان کے لیے تکالیف اور مصائب بڑھتے گئے۔ تو بس اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس میں سے کوئی بھی میں نے حجت نہیں نکالنی۔ اور پانچواں درس ہدایت ہمیں یہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر یہ الفاظ نہ ادا کرتے، انشاءاللہ سے برکت حاصل نہ کرتے تو ان کو کبھی بھی یہ گائے نہیں ملنی تھی، ساری زندگی وہ اس کو ڈھونڈتے ہی رہتے۔ اور چھٹا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ رب العزت کی امانت میں سونپ دے تو اللہ اس بندے کے مال کی نہ صرف حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اس میں بے حد و بے حساب خیر و برکت بھی نازل فرماتے ہیں۔ اور ساتواں درس یہ ملا کہ جو اپنے آل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے آل و عیال کی اس طرح سے پرورش فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی انسان
انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ 8واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا اس کو کبھی بھی غم اور پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اور اسی طرح 9واں درس ہمیں یہ ملا کہ اللہ قربان کریں، خواہ قربانی کے موقع پہ ہو یا ویسے ہمارا کوئی نفلی صدقہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا جانور ہم خریدیں جو بے عیب بھی ہو، جو خوبصورت بھی ہو اور جو قیمتی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس بندے کے رزق میں بے حد و بے حساب برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس قرآنی واقعے سے درس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔